کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے لیے گیس کی قیمت 200% تک مہنگی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت پیٹرولیم کی سمری منظور کر لی۔ ذرائع کے مطابق گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% مہنگی ہوئی۔ صارفین پر 395 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ سیمنٹ، برآمدی صنعت، سی این جی سیکٹر کے لیے بھی گیس مہنگی۔ پروٹیکٹڈ صارفین سے ماہانہ 10 کے بجائے 400 روپے فکس چارجز لیے جائیں گے۔ قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ نواز شریف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر 2 رکنی بینچ کیس سنے گا۔ نواز شریف کی اپیلوں پر دلائل سن کر میرٹ پر فیصلہ کرنے کی استدعا۔ سابق وزیر اعظم لاہور سے مری پہنچے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ آج کیس سنے گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز بینچ میں شامل۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی تینوں بہنوں کو جیل میں بھائی سے ملاقات کی اجازت۔ اڈیالہ جیل میں ورزش کے لیے سائیکل فراہمی کی درخواست بھی منظور۔ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل غیر آئینی قرار۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ ملٹری ایکٹ کے سیکشن 21D کی 2 ذیلی شقیں آئین سے متصادم قرار۔ 4 ججز نے سیکشن 59 کی شق 4 کو بھی خلاف آئین قرار دیا۔ 5 ججز نے متفقہ فیصلے میں کہا 9 اور 10 مئی کے مقدمات میں گرفتار 103 افراد کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہوگا۔ ٹرائل قانون کے مطابق قائم عدالتوں میں ہوگا۔ گرفتار افراد یا کیس سے متعلقہ کسی فرد کے ملٹری ٹرائل کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ جسٹس جائیہ آفریدی نے ملٹری ایکٹ کی شقوں کو غیر آئینی قرار دینے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ بلاول بھٹو کا ایک بار پھر انتخابات کی تاریخ دینے کا مطالبہ۔ کہا میرا مطالبہ ہے الیکشن فوری ہوں، تاریخ دو، شیڈول دو۔ الیکشن کمیشن اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داری پوری کرے۔ الیکشن میں تاخیر کا مطلب انتخابات سے انکار ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور ادارہ انتخابات کے انعقاد کا حکم دے، تاریخ دیں۔ آمریت کا دروازہ بند ہو چکا مگر ایک نئی طرز کی آمریت شروع ہو گئی۔ یقین ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے۔ صاف شفاف الیکشن میں تمام جماعتوں کو یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا لیول پلینگ فیلڈ کسی مخصوص جماعت کو جتانے کا نام ہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ 2018 کی لیول پلینگ فیلڈ یاد ہے جب جنوبی پنجاب محاذ بنا تھا۔ نگراں حکومت آگ لگانے کا لائسنس نہیں دے سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ کو آگ لگائیں اور جمہوریت کا چیمپئن بھی بنے۔ یہی کام جے یو آئی کرتی تو کیا سب کا یہی رویہ ہوتا؟ ہم نے ایسا کیا کرنا ہے کہ ایک جماعت کو 172 سیٹیں مل جائیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی پر سائفر سے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا الزام۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر بطور وزیر اعظم سائفر کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنے کا الزام۔ کہا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 کے مرتکب ٹھہرے ہیں۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ کیس کے گواہان 27 اکتوبر کو طلب۔ تحریک انصاف کا فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی نس کے کانوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو انعامات سے نوازا۔ آرمی چیف نے کہا نس قوم کے لیے بہترین معمار تیار کر رہی ہے۔ تعلیم آپشن نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ طلباء اپن پر نئی ذمہ داریاں ان کی شخصیت اور مستقبل کے لیے اہم ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈی ایچ کیو اوکاڑا کا دورہ۔ مریضوں کی ادویات اور ٹیسٹ باہر سے کرانے کی شکایت۔ محسن نقوی کا مریضوں کے پیسے واپس کرنے کا حکم۔ ٹراما سینٹر کا نظرثانی شدہ پلان جلد تیار کرنے اور ڈائلسس سینٹر کے لیے 15 نئی مشینیں خریدنے کی ہدایت۔ کراچی میں کیش وین لوٹنے کی کوشش ناکام۔ گلشن اقبال میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی گارڈ زخمی۔ پولیس کے مطابق سیکیورٹی گارڈز کی فائرنگ سے زخمی ڈاکو فرار ہو گیا۔ بنگلہ دیش میں مال بردار ٹرین مسافر ٹرین سے جا ٹکرائی۔ 17 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ حادثہ ڈھاکہ کے نواحی اسٹیشن پر پیش آیا۔ 90 دن والی بات ممکن نہیں، وہ بات بتائیں جو ممکن ہو۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے انتخابات کیس میں ریمارکس۔
وکیل کو کہا الیکشن چاہتے ہیں تو سیدھی بات کریں، بظاہر لگ رہا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کیا آپ کا ارادہ انتخابات کی تاخیر کا ہے؟ صدر مملکت نے کون سی اور کب کی تاریخ دی؟ کسی نے آئین پر عمل نہیں کیا تو اس کو نتائج بھگتنے چاہیے۔ عدالت کا وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹس، کیس کی سماعت 2 نومبر تک ملتوی۔ بلاول بھٹو نے کہا ہمیں تو ووٹ کو عزت دینا تھی، پارلیمان کا وقار بڑھانا تھا، سیاسی جماعتوں نے مل کر ووٹ کو عزت دلانا تھی، غیر جمہوری قوتوں کو دکھانا تھا کہ کیسے جمہوریت اور آئین کے لیے مخالف جماعت بھی مل کر کام کرتی ہیں۔ مشترکہ فکر کی خاطر پی ڈی ایم کا ساتھ دیا، بہت کچھ سیکھا مگر مایوس نہیں ہوں، کوشش کے باوجود بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پارلیمنٹ کے مشترکہ مفادات کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم بارون کاکڑ نے کہا نواز شریف کے بائیو میٹرک پر حکومت نے کوئی غلط کام نہیں کیا، عام آدمی نے بائیو میٹرک کرانا ہو تو کیا وزیر اعظم ہاؤس حکم دیتا ہے؟ نواز شریف پیدائشی طور پر پاکستانی ہے، بائیو میٹرک کا حق آئین دیتا ہے۔ ایک شخص کے خلاف 189 مقدمات درج ہونے کی کوئی مثال نہیں ملتی، توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہو چکی ہے، پھر کیوں بدسلوکی کی جا رہی ہے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات کیس میں ریمارکس، کہا 2-3 دہائیوں میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا کوئی ٹرائل بتا دیں، فیئر ٹرائل کا تاثر نہیں مل رہا۔ فرسٹ امپریشن میں کیسز کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے جواب طلب کر لیا، کیس کی سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی۔ نواز شریف کا 21 اکتوبر کے جلسے پر کارکنوں کا شکریہ، کہا پاکستان اور عوام کو پھر سے بحرانوں سے نجات دلائیں گے، کارکنوں کی محبت اور محنت میرا قیمتی اثاثہ تھا، ہے اور رہے گا۔ شہباز شریف بولے ٹریفک بلاک ہونے کے باعث لاکھوں لوگ مینار پاکستان نہیں پہنچ سکے، نواز شریف کی واپسی نے قوم کو متحد کر دیا، نواز شریف ملک کو نئی بلندیوں پر لے کر جائیں گے۔ تحریک انصاف کا الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے صدر عارف الوی کو خط، عمر ایوب خان نے کہا پی ٹی آئی کے سیاسی حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، سیاسی سرگرمیوں پر امتیازی رویے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، 3 سیاسی جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا کہہ چکی ہیں، نوٹس لے کر آئین کی بالادستی کو یقینی بنائیں۔ مہنگائی کم ہوگی، اسٹیٹ بینک نے خوشخبری سنا دی، رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 20 سے 22% رہنے کی پیش گوئی۔ رپورٹ میں کہا گزشتہ مالی سال معیشت کو متعدد چیلنجز کا سامنا رہا، زر مبادلے کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے، ترقی کی شرح 2 سے 3% کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ فری لانسرز اور آئی ٹی ایکسپورٹرز کے لیے خوشخبری، فارن کرنسی اکاؤنٹس میں ایکسپورٹ آمدن 35 سے بڑھا کر 50% کر دی، ایکسپورٹرز کو آن لائن ادائیگیوں کے لیے ڈیبٹ کارڈ جاری کیے جائیں گے، روپے میں بنیادی اکاؤنٹ کے ساتھ ہی فارن کرنسی اکاؤنٹ بھی کھل سکیں گے، اسٹیٹ بینک یا بینکوں کی پیشگی اجازت کے بغیر اکاؤنٹ سے ادائیگیاں کر سکیں گے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد کی 1 نومبر سے واپسی کے لیے آرڈر جاری کرنے کی منظوری، ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے فارن ایکٹ کے سیکشن 3 کو نافذ کرنے کی منظوری دے دی، غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد کو واپس بھیجا جائے گا، سنگین جرائم میں انڈر ٹرائل اور سزا یافتہ افراد کو واپس نہیں بھیجا جائے گا، بلوچستان، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں خصوصی مراکز قائم ہوں۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ نے کہا 1 نومبر کے بعد غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی ہوگی، پہلے اپنے ملک کے حالات ٹھیک کرنے ہیں، سیاسی جماعتیں اس پر سیاست نہ کریں، رکاوٹ بنیں گے تو ملک سے جنگ تصور ہوگی۔ جان اچکزئی بولے بعض غیر ملکی دہشت گردی میں ملوث پائے گئے۔ خدیجہ شاہ کی گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب سمیت فریقین سے جواب طلب کر لیا، جسٹس علی باقر نجفی نے کہا بہت سے مقدمات ہیں تو کیا ساری ایف آئی آرز میں نامزد کریں گے؟ کیا تہیہ کر لیا ہے کہ باہر نہیں آنے دینا؟ اگر ایسی بات ہے تو قانون اپنا راستہ خود لے گا۔ سنم جاوید کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، انسداد دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔
نگراں وزیر اعظم کی پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانے کی ہدایت۔ اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اثرات کا جائزہ۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے، اسمگلرز اور بجلی چوروں کو کوئی رعایت نہیں دی جائے۔ ایندھن کی کمی، پی آئی اے کا اندرون ملک فضائی آپریشن مسلسل دوسرے روز متاثر۔ قومی ایئر لائن کی مزید 27 پروازیں منسوخ۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور سے پروازیں اڑان نہ بھر سکی۔ اسلام آباد سے دبئی، ابوظہبی، مدینہ اور جدہ کی پروازیں بھی منسوخ۔ پنجاب حکومت کے وفاقی حکومت سے گلے شکوے، کپاس 8,500 روپے من کے حساب سے خریدنے کا مطالبہ۔ نگراں وزیر اطلاعات عامر بین نے کہا خریداری نہ ہونے سے کپاس کی قیمت گر گئی، ٹریڈنگ کارپوریشن کو متحرک نہ کرنے پر افسوس ہے، وفاقی حکومت مقررہ قیمت پر کسانوں سے کپاس خریدے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لیے پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 7 دن باقی۔ 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ 1 نومبر سے قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی کریں گے۔ رفح کراسنگ سے امدادی سامان کے مزید 20 ٹرک غزہ پہنچ گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ پہنچنے والی امداد کی یہ تیسری کھیپ ہے، جو غزہ کے لوگوں کو درکار یومیہ امداد کا 4% بھی نہیں۔ امریکہ نے الزام عائد کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج پر حملوں میں ایران سہولت فراہم کر رہا ہے۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی جان کربی نے کہا ایران حماس اور حزب اللہ کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ غزہ جنگ کے بعد عراق، شام اور دیگر مقامات پر امریکی افواج پر حملے ہوئے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں بدھ کو چھٹی نہیں ہوگی۔ پنجاب حکومت کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر ہونے پر چھٹی نہ کرنے کا فیصلہ۔ اسموگ کے تدارک کے لیے کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، M9 موٹر وے کاٹھور کے اطراف بادل برسے۔ سپر ہائی وے بحریہ ٹاؤن میں بھی بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ کراچی لانڈی کے چڑیا گھر میں نیا مہمان آ گیا۔ کنکارا نسل کے نایاب ہرن کی پیدائش، ہرنوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ ننھے ہرن کو دیکھ کر چڑیا گھر آنے والے خوش۔